الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایک موقع پر دعا کی اہمیت بیان فرما رہے تھے کہ کس طرح دعا سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے جا سکتے ہیں. اس کی تفصیل بتاتے ہوئے آپ نے علم توجہ یعنی مسمرزم کے متعلق بھی بیان فرمایا کہ جو لوگ مسمرائز کرنے کے ماہر ہوتے ہیں وہ بھی اس علم کے ذریعے سے لوگوں میں بعض تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں، مگر یہ عارضی اور انفرادی ہوتی ہیں، اور پھر ایسی بھی نہیں ہوتی جس سے کوئی انقلابی فوائد حاصل ہو رہے ہوں. جبکہ دعائیں تو اگر اس کا حق ادا کرتے ہوئے کی جائیں تو قوموں کی بگڑی بنا دیتی ہیں. بہرحال اس تفصیل میں آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا جو حضرت صوفی احمد جان صاحب سے متعلق ہے. حضرت صوفی احمد جان صاحب سے متعلق میں نے 3 جمعے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ کس طرح انہوں نے ایک پیر صاحب کے ساتھ رہ کر مجاہدہ کیا تھا، اور لیکن بعد میں پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی انہیں عقیدت پیدا ہو گئی تھی، اور دعوت سے پہلے ہی انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقام کو پہچان لیا تھا. بہرحال اب میں حضرت مسلم موعود کے الفاظ میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ علم توجہ سے دوسرے پر اثر ڈالنے کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا حیثیت دیتے تھے. حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ علم توجہ کیا ہے؟ وہ محض چند کھیلوں کا نام ہے، لیکن دعا وہ ہتھیار ہے جو زمین و آسمان کو بدل دیتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ابھی دعویٰ نہیں کیا تھا، صرف براہین احمدیہ لکھی تھی کہ اس کی صوفیاء اور علماء میں بہت شہرت ہوئی. پیر منظور محمد صاحب اور پیر افتخار احمد صاحب کے والد صوفی احمد جان صاحب اس زمانے کے نہایت ہی خدا رسیدہ بزرگوں میں سے تھے. جب انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اشتہار پڑھا تو آپ سے خط و کتابت شروع کر دی اور خواہش ظاہر کی کہ اگر کبھی لدھیانہ تشریف لائیں تو مجھے پہلے سے اطلاع دیں. اتفاقاً انہی دنوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لدھیانہ جانے کا موقع ملا. صوفی احمد جان صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعوت کی. دعوت کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کے گھر سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ صوفی احمد جان صاحب بھی ساتھ چل پڑے. وہ رتر چھتر والوں کے مرید تھے صوفی احمد جان صاحب، اور ماضی قریب میں یعنی اس زمانے کی جب بات کر رہے ہیں آپ کہ رتر چھتر والے ہندوستان کے صوفیاء میں بہت بڑی حیثیت رکھتے تھے اور تمام علاقے میں مشہور تھے.
علاوہ زہد و اتقاء کے انہیں علم توجہ میں اس قدر ملکہ حاصل تھا کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے وہ پیر صاحب تو ان کے دائیں بائیں بہت سے مریض صف باندھ کر بیٹھ جاتے تھے، اور نماز کے بعد جو سلام پھیرتے تھے تو سلام پھیرنے کے ساتھ ہی دائیں بائیں پھونک بھی مار دیتے تھے، اور اس کا اثر تھا کیونکہ توجہ علم توجہ کے اثر بھی زیادہ ہوتا تھا، مریض شفا یاب بھی ہو جاتے تھے۔ جیسا کہ گزشتہ خطبے میں اس کا حوالہ میں نے دیا بیان کر چکا ہوں کہ پیر صاحب صوفی احمد جان صاحب نے 12 سال ان کی شاگردی کی، ان پیر صاحب کی، اور چکی ان سے مسواتے رہے۔ تو بہرحال راستے میں صوفی احمد جان صاحب نے حضرت مسیح علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں نے اتنے سال رتر چھتر والوں کی خدمت کی ہے، اور اس کے بعد مجھے وہاں سے اس قدر طاقت حاصل ہوئی ہے کہ دیکھیے میرے پیچھے شخص آ رہا ہے، اگر میں اس وقت توجہ کروں تو وہ ابھی گر جائے اور تڑپنے لگے، یعنی مسمرائز کر کے۔ حضرت مسیح علیہ السلام یہ سنتے ہی کھڑے ہو گئے اور اپنی سوٹی کی نوک سے زمین پر نشان بناتے ہوئے فرمایا۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب آپ پر خاص جوش کی حالت طاری ہوتی تھی تو آہستگی سے اپنی سوٹی کے سر کو اس طرح زمین پر آہستہ آہستہ رگڑتے تھے جس طرح کوئی چیز کریت کر نکالی جاتی ہے۔ تو بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور سوٹی کو اس طرح زمین کو ریتنی شروع کی سوٹی سے۔ فرمایا صوفی صاحب اگر وہ گر جائے تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ چونکہ واقعہ میں صوفی صاحب اہل اللہ میں سے تھے، خدا تعالیٰ نے ان کو دوربین نگاہ دی ہوئی تھی، اس لیے بات سنتے ہی ان پر محویت کا عالم طاری ہو گیا اور کہنے لگے میں آج سے اس علم سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ دنیاوی بات ہے، دینی بات نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے ایک اشتہار دیا جس میں یہ لکھا کہ یہ علم اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں، چنانچہ کوئی ہندو اور عیسائی بھی اس علم میں ماہر ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے، اس لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ آج سے میرا کوئی مرید اسے اسلام کا جز سمجھ کر نہ کرے، ہاں دنیاوی علم سمجھ کر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے انہیں دوربین نگاہ دی ہوئی تھی صوفی صاحب کو، اس کا ہمارے پاس ایک حیرت انگیز ثبوت ہے، اور وہ یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی براہین احمدیہ ہی لکھی تھی کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ شخص مسیح موعود بننے والا ہے، حالانکہ اس وقت ابھی حضرت مسیح علیہ السلام پر بھی یہ انکشاف نہیں ہوا تھا کہ آپ کوئی دعویٰ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ انہی دنوں انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک خط میں شعر لکھا، پہلے ہی میں اس کو ذکر کر چکا ہوں شعر کا، کہ ہم مریضوں کی ہے تم ہی پہ نگاہ، تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ تو مسلم فرماتے ہیں کہ یہ امر بتاتا ہے کہ وہ صاحب کشف تھے اور خدا تعالیٰ نے انہیں بتا دیا تھا کہ یہ شخص مسیح موعود بننے والا ہے۔ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت سے پہلے فوت ہو گئے، مگر وہ اپنی اولاد کو وصیت کر گئے کہ حضرت مرزا صاحب دعویٰ کریں گے انہیں ماننے میں دیر نہ کرنا۔ اور ان کے بارے میں تعارف مزید یہ بھی ہے کہ حضرت مسلم نے لکھا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی شادی بھی ان کے یہاں ہوئی تھی، حضرت خلیفۃ المسیح اول ان کے داماد تھے۔ پھر مسمرزم سے متعلق ایک واقعہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کی مجلس میں ہوا، حضرت مسلم نے بیان فرمایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے فرستادے پر مسمرزم کرنے والے
کو نہ صرف ناکام و نامراد کیا بلکہ نشان دکھایا۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ مسمرزم والوں کی قوت ارادی ایمان کی قوت ارادی کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ مسمرزم کی قوت ارادی ایمان کی قوت ارادی کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی۔ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت، دی ہوئی قوت ارادی اور انسان کی قوت ارادی میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ جس مسجد میں مسجد اقصیٰ یا مسجد مبارک میں آپ یہ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ اسی مسجد میں نچلی چھت پر حضرت مسیح موعود غالباً مسجد مبارک ہی ہوگی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ مجلس میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک ہندو جو لاہور کے کسی دفتر میں اکاؤنٹنٹ تھا، بلکہ مسجد مبارک کا ہی بات ہے یہ، اور مسمرزم کا بڑا ماہر تھا، وہ کسی برات کے ساتھ قادیان اس ارادے سے آیا کہ میں مرزا صاحب پر مسمرزم کروں گا، اور وہ مجلس میں بیٹھے ناچنے لگ جائیں گے نعوذ باللہ، اور لوگوں کے سامنے ان کی سبکی ہوگی۔ یہ واقعہ اس ہندو نے خود ایک احمدی دوست کو سنایا تھا۔ وہ اس طرح کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لاہور کے اس احمدی کے ہاتھ اپنی ایک کتاب روانہ فرمائی اور کہا یہ کتاب فلاں ہندو کو دے دینا۔ اس احمدی دوست نے اس کتاب کو اس کو کتاب پہنچائی اور اس سے پوچھا کہ حضرت صاحب نے آپ کو اپنی یہ کتاب کیوں بھجوائی ہے اور آپ کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس پر اس ہندو نے اپنا واقعہ بتایا کہ مجھے مسمرزم کا علم میں اتنی مہارت ہے کہ اگر میں تانگے میں بیٹھا ہوئے کسی شخص پر توجہ ڈالوں تو وہ شخص جس پر میں نے توجہ ڈالی ہوگی وہ بھی تانگے کے پیچھے بھاگا آئے گا، حالانکہ نہ وہ میرا واقف ہوگا اور نہ میں اس کو جانتا ہوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے آریوں اور ہندوؤں سے مرزا صاحب کی باتیں سنی تھیں کہ انہوں نے آریہ مت کے خلاف بہت سی کتابیں لکھی۔ میں نے ارادہ کیا کہ مرزا صاحب پر مسمرزم کے ذریعے اثر ڈالوں گا، اور جب وہ مجلس میں بیٹھے ہوں گے تو ان پر توجہ ڈال کر ان کے مریدوں کے سامنے ان کی سبکی کروں گا۔ چنانچہ میں ایک شادی کے موقع پر قادیان گیا، مجلس منعقد تھی، اور میں نے دروازے میں بیٹھ کر مرزا صاحب پر توجہ ڈالنی شروع کی۔ وہ کچھ وعظ و نصیحت کی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے توجہ ڈالی تو ان پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ میں نے سمجھا ان کی قوت ارادی ذرا کبھی ہے، اس لیے میں نے پہلے سے زیادہ توجہ ڈالنی شروع کی، مگر پھر بھی ان پر کچھ اثر نہ ہوا، اور وہ اسی طرح باتوں میں مشغول رہے۔ میں نے سمجھا کہ ان کی قوت ارادی اور بھی مضبوط ہے، اس لیے میں نے جو کچھ میرے علم میں تھا اس سے کام لیا اور اپنی ساری قوت صرف کر دی۔ لیکن جب میں ساری قوت لگا بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شیر میرے سامنے بیٹھا ہے اور مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک جگہ بیان فرمایا کہ ہر مرتبہ شیر نظر آتا تھا، لیکن آخری مرتبہ وہ شیر حملے کے لیے تیار نظر آیا۔ تو بہرحال تو کہنے لگا کہ میں ڈر کر شیر کو دیکھ کر میں ڈر کر اپنی جوتی اٹھا کر وہاں سے بھاگا۔ جب میں دروازے پہ پہنچا تو مرزا صاحب نے اپنے مریدوں سے کہا، دیکھنا یہ کون شخص ہے؟ چنانچہ ایک شخص میرے پیچھے سیڑھیوں سے نیچے اترا اور اس نے مسجد کے ساتھ والے چوک میں مجھے پکڑ لیا۔ میں چونکہ اس وقت سخت حواس باختہ تھا، اس لیے میں نے پکڑنے والے سے کہا، اس وقت مجھے چھوڑ دو، میرے حواس درست نہیں ہیں، میں بعد میں یہ سارا واقعہ مرزا صاحب کو لکھ دوں گا۔ چنانچہ اسے چھوڑ دیا گیا، اور بعد میں اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تمام واقعہ لکھا اور کہا کہ مجھ سے گستاخی ہوئی، میں آپ کے مرتبے کو پہچان نہ سکا، اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیں۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ میاں عبدالعزیز صاحب مغل لاہور والے سنایا کرتے تھے، ان کے خاندان کے بہت سے افراد یہاں بھی ہیں، کہ میں نے اس سے پوچھا اس ہندو سے کہ تم نے یہ کیوں نہ سمجھا
کہ مرزا صاحب مسمرزم کو جانتے ہیں اور اس علم میں تم سے بڑھ کر ہیں. اس نے کہا یہ بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسمرزم کے لیے توجہ کا ہونا ضروری ہے، اور یہ عمل کامل سکون اور خاموشی چاہتا ہے. مگر مرزا صاحب تو باتوں میں لگے ہوئے تھے، اس لیے میں نے سمجھ لیا کہ ان کی قوت ارادی زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہے. مسلم فرماتے ہیں کہ پس جو قوت ارادی خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دی جاتی ہے اور جو کامل ایمان کے بعد پیدا ہوتی ہے، اس میں اور انسانی قوت ارادی میں بعد المشرقین ہے. جس شخص کو خدا تعالیٰ قوت ارادی عطا فرماتا ہے، اس کے سامنے انسانی قوت ارادی تو بچوں کا سا کھیل ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے سامنے جادوگروں کے سانپ مات ہو گئے تھے. اسی طرح جب خدا تعالیٰ کے پیاروں کی قوت ارادی ظاہر ہوتی ہے تو اس قسم کی قوت ارادی رکھنے والے لوگ جو دنیاوی طور پر قوت ارادی رکھتے ہیں ہیچ ہو جاتے ہیں. پھر ایک موقع پر یہ بات بیان فرماتے ہوئے کہ قومی ترقی کے لیے کیا کچھ ضروری ہے، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی غیرت دینی معاملات میں کس حد تک تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں کس حد تک تھی. آپ بیان فرماتے ہیں کہ قومی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ تمام سچائیوں کو اپنے اندر جذب کر لیا جائے. انتہائی ضروری چیز ہے کہ سچائیاں اپنے اندر جذب کی جائیں. یہ نہیں مسائل کے بارے میں بھی، عقائد کے بارے میں بھی، یہ نہیں کہ صرف وفات مسیح کو مان لیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، بلکہ وفات مسیح کے مسئلے کو سامنے رکھ کر اس پر غور کیا جائے کہ وفات مسیح کا ماننا کیوں ضروری ہے. ہمیں جو چیز حیات مسیح کے عقیدے سے چبھتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو حیات مسیح کے عقیدے سے حضرت عیسیٰ کی فضیلت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت ہوتی ہے، حالانکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کوئی نبی ہوا ہے نہ ہوگا. اور حیات مسیح ماننے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ساری دنیا کی حقیقی اصلاح کی، مسیح کی فوقیت ثابت ہوتی ہے، اور یہ اسلامی عقائد کے خلاف ہے. ہم تو ایک لمحے کے لیے یہ خیال بھی اپنے دل میں نہیں لا سکتے کہ مسیح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تھے، اور یہ ماننے سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زیر زمین مدفون ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر بیٹھے ہیں، اسلام کی سخت توہین ہوتی ہے. دوسری بات جو اس حیات مسیح کے عقیدے کے ماننے سے ہمیں چبھتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے توحید الہی میں فرق آتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں وفات مسیح کے مسئلے پر زور دینا پڑتا ہے. اگر یہ باتیں نہ ہوتی تو مسیح خواہ آسمان پر ہوتے یا زمین پر، ہمیں اس سے کیا واسطہ ہوتا. مگر جب ان کا آسمان پر چڑھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی توہین کا موجب بنتا ہے اور توحید کے منافی ہے، تو ہم اس عقیدے کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہ بات سننا بھی گوارا نہیں کر سکتے کہ مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تھے. کجا یہ کہ اس عقیدے کو مان لیں. ہم دیکھتے ہیں، مسلم فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں عام طور پر کہ عام احمدی جب وفات مسیح کے مسئلے پر بحث کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے دلائل پیش کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر جوش پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس طرح اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں جس طرح عام گفتگو کی جاتی ہے. مگر ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ جب آپ وفات مسیح کا مسئلہ چھیڑتے تھے تو اس وقت آپ جوش کی وجہ سے کانپ رہے ہوتے تھے، اور آپ کی آواز میں اتنا جلال ہوتا تھا کہ یوں معلوم ہوتا تھا
کہ آپ حیات مسیح کے عقیدے کا کیما کر رہے ہیں۔ آپ کی حالت اس وقت بالکل متغیر ہو جایا کرتی تھی، اور آپ نہایت جوش کے ساتھ یہ بات پیش کرتے تھے کہ دنیا کی ترقی کے راستے میں ایک بڑا بھاری پتھر پڑا تھا، جس کو اٹھا کر میں دور پھینک رہا ہوں۔ دنیا تاریکی کے گڑھے میں گر رہی تھی، مگر میں اس کو نور کے میدان کی طرف لے جا رہا ہوں۔ آپ جس وقت یہ تقریر کر رہے ہوتے تھے، آپ کی آواز میں ایک خاص جوش نظر آتا تھا، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تخت پر مسیح بیٹھ گئے ہیں، جس نے ان کی عزت اور آبرو چھین لی ہے، اور آپ اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت واپس لینا چاہتے ہیں۔ بس یہ تھی غیرت حضرت مسیح علیہ السلام کی۔ لیکن حیرت ہے آج کل کے علماء پر بھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی غیرت اور جوش رکھنے والے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ نے اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا درجہ دیا ہوا ہے، یا احمدیت اونچا درجہ سمجھتے ہیں۔ پھر ایک واقعہ یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی اعلیٰ مقام پر کھڑا کرتا ہے تو اس کی لوگوں کے بارے میں واقعہ نہیں بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کا بیان ہے یہ، کہ کس طرح رہنمائی کرتا ہے اور کس طرح لوگوں کا متعلق ان لوگوں کا اندرونہ بھی ان پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اس بارے میں حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان ایسے مقام پر کھڑا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی جب یعنی بلند مقام پر جس کو اللہ نے خود کھڑا کیا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود رہنمائی ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کو ایسی مخفی ہدایت ملتی ہے جسے الہام بھی نہیں کہہ سکتے، اور جس کے متعلق ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ الہام سے جدا امر ہے۔ الہام تو ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ لفظی الہام نہیں ہوتا، اور عدم الہام ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ عملی الہام ہوتا ہے اور انسانی قلب پر اللہ تعالیٰ کا نور نازل ہو کر بتا دیتا ہے کہ معاملہ یوں ہے، حالانکہ لفظوں میں یہ بات نہیں بتائی جاتی۔ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ جب اس سے بھی واضح رنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات بتائی جاتی ہے تو اسے کشف کہہ دیتے ہیں۔ کشف بھی ہو جاتا ہے جب واضح طور پہ ہو جائے، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے آدمی جب میرے سامنے آتے ہیں تو ان کے اندر سے مجھے ایسی شعائیں نکلتی معلوم دیتی ہیں جن سے مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کے اندر یہ عیب ہے یا یہ خوبی ہے، مگر یہ اجازت نہیں ہوتی کہ انہیں اس عیب سے مطلع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے کہ جب تک انسان اپنی فطرت کو آپ ظاہر نہیں کر دیتا، وہ اسے مجرم قرار نہیں دیتا۔ اس لیے اس سنت کے متحد انبیاء اور ان کے اضلال کا بھی یہی طریق ہے کہ وہ اس وقت تک کسی شخص کے اندرونی عیب کا کسی سے ذکر نہیں کرتے جب تک وہ اپنے عیب کو آپ ظاہر نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کس طرح غیروں کو بھی نشان دکھاتا ہے، اس بارے میں ایک واقعہ جو ایک غیر احمدی کے ساتھ ہوا بیان فرماتے ہوئے حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ یہ خیال کہ کسی انسان کے جسم سے ایسی شعائیں کس طرح نکل سکتی ہیں جو دوسروں کو بھی نظر آ جائیں، صرف اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اس نشان کو ظاہر پر محمول کر لیتے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے کہ یہ کشفی واقعہ ہے تو اس قسم کے وساوس بھی ان کے دل میں پیدا نہ ہوتے۔ موسیٰ کا زمانہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض ایسے نشانات دکھائے ہیں جن میں کشفی نگاہ رکھنے والوں نے
اللہ تعالیٰ کے انوار کو ظاہری شکل میں بھی متمثل دیکھا اور اس کے روحانی کیف سے لطف اندوز ہوئے۔ چنانچہ 1904 میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام لاہور تشریف لے گئے تو وہاں ایک جلسے میں آپ نے تقریر فرمائی۔ ایک غیر احمدی دوست شیخ رحمۃ اللہ صاحب وکیل بھی اس تقریر میں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوران تقریر میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سر سے نور کا ایک ستون نکل کر آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ ایک اور دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں کہا دیکھو وہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے دیکھا تو فوراً کہا، دوسرے دوست نے بھی، کہ یہ تو نور کا ستون ہے جو حضرت مرزا صاحب کے سر سے نکل کر آسمان تک پہنچا ہوا ہے۔ اس نظارے کا شیخ رحمۃ اللہ صاحب پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے اسی دن حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ یہ ایسے نشانات ہیں جن کو دیکھ کر لوگوں نے ایمان حاصل کیا۔ اور پھر یہی نہیں، نشانات کی مختلف صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ لوگوں پر اب بھی ظاہر فرماتا چلا جا رہا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ سے ایک جمعہ پہلے میں نے خطبے میں بعض تازہ واقعات بیان کیے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک مجلس کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے مسلم موعود فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دوست نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں لکھا کہ میری ہمشیرہ کے پاس جن آتے ہیں۔ یہ بڑا عام طور پہ ہمارے ہاں بھی عربوں میں بڑا تصور ہے کہ جن چمٹ جاتے ہیں اور جنوں کو نکالنے کے لیے پھر جس پہ بیچارے پہ جن چمٹے ہوتے ہیں اس پہ ظلم بڑا کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو جن نکالنے کے لیے اس شخص کو جس کو جن چمٹا ہو جان سے مار دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال کسی نے عرض کیا حضرت مسیح علیہ السلام کو کہ میری ہمشیرہ کے پاس جن آتے ہیں اور وہ جن ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم آپ پر یعنی حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے انہیں خط لکھا کہ آپ ان جنوں کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ ایک عورت کو کیوں ستاتے ہو؟ اگر ستانا ہی ہے تو مولوی محمد حسین بٹالوی مولوی ثناء اللہ صاحب کو جا کر ستائیں۔ ایک غریب عورت کو تنگ کرنے سے کیا فائدہ؟ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ ایسے جن کوئی نہیں ہوتے جن کو عام لوگ مانتے ہیں۔ بے شک کئی ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنی انگریزی تعلیم کے متحد پہلے ہی اس امر کے قائل ہوں کہ جن کوئی نہیں ہوتے، لیکن مومن کے سامنے اصل سوال یہ نہیں ہوتا کہ اس کی عقل کیا کہتی ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ مومن کو اس طرح سوچنا چاہیے۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ جن ہوتے ہیں جس طرح کے جنوں کا تصور عام لوگوں نے پیدا کیا ہوا ہے تو آمنا و صدقنا، اور اگر قرآن سے ثابت ہو کہ انسانوں کے علاوہ جن کوئی مخلوق نہیں تو پھر ہمیں یہ بات ماننی پڑتی ہے۔ بہرحال ہم نے مومن نے قرآن کی بات کو ماننا ہے ہر صورت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی عزت اور وقار قائم رکھنے کے لیے مجذوبوں اور پاگلوں کو بھی کس طرح بعض تصرف فرماتا ہے، اس کا واقعہ بیان کرتے ہوئے پہلے بھی ہم کئی جگہ سن چکے ہیں۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سنایا کرتے تھے خود ہی کہ ایک دفعہ آپ لاہور تشریف لے گئے۔ بعض دوستوں نے تحریک کی کہ شادرہ میں ایک مجذوب رہتا ہے، اس کے پاس جانا چاہیے، مگر بعض دوسرے دوستوں نے اس تجویز کی مخالفت کی اور کہا کہ وہ نہایت گندی گالیاں بکتا ہے، اس کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ مگر جو جانے کے حق میں تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو الہام ہوتا ہے، دیکھنا چاہیے وہ کیا کہتا ہے۔ یعنی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے الہامات کو جانچنے کے لیے ان کو ایک ہی معیار نظر آیا کہ اس کے پاس جایا جائے۔ تو آپ خود بھی انکار کرتے رہے مگر دوست اصرار کر کے لے گئے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ گالیاں دیتے دیتے یکدم خاموش ہو گیا۔ وہ شخص اس کے پاس خربوزہ رکھا تھا، اسے اٹھا کر میرے پیش کیا اور کہنے لگا یہ آپ کی نظر ہے۔ تو دیکھنے والے جو اس قسم کے تھے بعض
جو ظاہری باتوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے اور بھی معتقد ہو گئے، مگر آپ نے فرمایا کہ وہ پاگل تھا۔ تو بعض اوقات پاگل کو بھی ایسی باتیں نظر آ جاتی ہیں جو عقل مند نہیں دیکھ سکتے۔ وہ چونکہ دنیا سے منقطع ہو چکا ہوتا ہے، اس لحاظ سے اسے کسی وقت غیب کی باتیں نظر آ جاتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نشانات اور معجزات کے حوالے سے حضرت مسلم موعود نے بیان فرمایا ہے، ان میں سے چند حوالے پیش کرتا ہوں۔ ایک مشہور واقعہ ہے پاگل کتے کے کاٹنے کا، مریض کے شفا یاب ہونے کا۔ اس کو مسلم موعود نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے سارے واقعات چونکہ محفوظ نہیں، اس لیے اس قسم کی زیادہ مثالیں اب نہیں مل سکتی، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں ہزاروں مثالیں آپ کی زندگی میں مل سکتی ہوں گی۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جب کہ دہریت کا بہت زور ہے اور اس کو توڑنے کے لیے آسمانی نشانوں کی حد درجے کی ضرورت ہے، خدا تعالیٰ نے بہت سے نشانات اس قسم کے دکھائے ہیں جن پر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات کا قیاس کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک صاحب عبدالکریم نامی کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ وہ قادیان میں اسکول میں پڑھا کرتے تھے۔ انہیں اتفاقاً بولے کتے نے کاٹ کھایا۔ اس پر انہیں علاج کے لیے کسولی بھیجا گیا اور علاج ان کا بظاہر کامیاب رہا، لیکن واپس آنے کے کچھ دن کے بعد انہیں بیماری کا دورہ ہو گیا، جس پر کسولی تار دی گئی کہ کوئی علاج بتایا جائے، مگر جواب آیا کہ نتھنگ کین بی ڈن فار عبدالکریم، یعنی افسوس ہے کہ عبدالکریم کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ان کی بیماری کی اطلاع دی گئی، چونکہ سلسلے کی ابتدا تھی، ابھی جماعت احمدیہ کی ابتدا تھی، شروع ہوا تھا نیا، اور یہ صاحب بہت دور دراز سے علاقہ حیدرآباد دکن کے ایک گاؤں سے بغرض تعلیم آئے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بہت ہمدردی پیدا ہوئی اور آپ نے ان کی شفا کے لیے خاص طور پر دعا فرمائی اور فرمایا کہ اس قدر دور سے یہ آئے ہیں، جی نہیں چاہتا کہ اس طرح ان کی موت ہو۔ ایک جگہ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کی ماں نے بڑے شوق سے اور جذبے سے اسے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے اتنے دور دراز علاقے سے، اس لیے بھی میرے اندر ایک درد پیدا ہوا کہ اس کے لیے دعا کروں۔ بہرحال اس دعا کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دورہ ہو جانے کے بعد ان کو شفا دے دی، حالانکہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس قسم کے مریض کو کبھی شفا نہیں ہوئی۔ اس وقت کی میڈیکل ہسٹری یہی کہتی تھی۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ میرے ایک عزیز ڈاکٹر ہیں، بلکہ اب بھی کرتے ہیں ڈاکٹر، میرے ایک عزیز ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اپنے زمانہ طالب علمی کا واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ وہ ہستی باری تالا پر ایک دوسرے طالب سے گفتگو کر رہے تھے۔ دوران گفتگو میں انہوں نے یہ واقعہ بطور شہادت کے پیش کیا، خدا تعالیٰ ہے اور اس طرح دعائیں سنتا ہے اور اس طرح ایک علاج ہو گیا۔ اس طالب نے کہا، یعنی دوسرا جو تھا جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا قائل نہیں تھا، اس نے کہا کہ ایسے مریض بچ سکتے ہیں، یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتفاقاً اسی دن کالج میں پروفیسر کا لیکچر سگ گزیدہ کی حالت پر تھا، یعنی جس کو کتے نے کاٹا ہو اس کی حالت پر تھا۔ جب پروفیسر لیکچر کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے اس امر پر زور دینا شروع کیا کہ اس مرض کا علاج دورہ ہونے سے پہلے کرنا چاہیے اور بہت جلد اس طرف توجہ کرنی چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کو واضح کرانے کے لیے کہا کہ جناب، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دورہ پڑ جانے کے بعد ہی مریض اچھا ہو سکتا ہے۔ اس پر پروفیسر نے جھڑک کر کہا کہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ جو کہتا ہے وہ بیوقوف ہے۔ غرض مسلم فرماتے ہیں کہ غرض یہ ایسی بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا تھا اور نہ کبھی ہوا ہے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے میاں عبدالکریم کو شفا دی اور وہ خدا کے فضل سے اب تک زندہ ہیں، اس وقت جب تک بیان فرما رہے تھے آپ۔ بس ثابت ہوا کہ اس طبی قانون کے اوپر ایک ہستی حاکم ہے جس کے ہاتھ میں شفا کی طاقت ہے۔ پھر آپ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ امریکہ سے 2 مرد اور ایک عورت آئی۔
ایک مرد نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے آپ کے دعویٰ کے متعلق گفتگو کی۔ دوران گفتگو میں حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کا ذکر آ گیا۔ اس شخص نے کہا کہ وہ تو خدا تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ان کے خدا ہونے کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس نے کہا کہ انہوں نے معجزے دکھائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ معجزے تو ہم بھی دکھلاتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے کوئی معجزہ دکھلائیں۔ آپ نے فرمایا تم خود میرا معجزہ ہو، یعنی وہ جس نے سوال کیا تھا امریکن نے فرمایا اسے کہ تم میرا معجزہ ہو۔ یہ سن کر وہ حیران سا ہو گیا اور کہنے لگا میں کس طرح معجزہ ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ قادیان ایک بہت چھوٹا سا اور غیر معروف گاؤں تھا۔ معمولی سے معمولی کھانے کی چیزیں بھی یہاں سے نہیں مل سکتی تھیں، حتیٰ کہ 1 روپے کا آٹا بھی نہیں مل سکتا تھا، اور اگر کسی کو ضرورت ہوتی تھی تو گیہوں لے کر پسواتا تھا۔ اس وقت مجھے خدا تعالیٰ نے خبر دی تھی کہ میں تیرے نام کو دنیا میں بلند کروں گا اور تمام دنیا میں تیری شہرت ہو جائے گی۔ چاروں طرف سے لوگ تیرے پاس آئیں گے اور ان کی آسائش اور آرام کے سامان بھی یہیں آ جائیں گے۔ یاتون من کل فج عمیق، اور ہر قسم اور ہر ملک کے لوگ تیرے پاس آئیں گے۔ یاتی کا من کل فج عمیق، اور اس قدر آئیں گے کہ جن راستوں سے آئیں گے وہ عمیق ہو جائیں گے، گہرے ہو جائیں گے۔ اب دیکھ لو کہ راستے کس قدر عمیق ہو گئے۔ بٹالے سے قادیان تک جو سڑک آتی ہے اس پر پچھلے ہی سال گورنمنٹ نے 2000 روپے کی مٹی ڈلوائی ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تم میرے پاس امریکہ سے آئے ہو، تمہارا مجھ سے کیا تعلق تھا؟ جب تک میں نے دعویٰ نہ کیا تھا مجھے کون جانتا تھا، مگر آج تم اتنی دور سے میرے پاس چل کر آئے ہو، یہی میری صداقت کا نشان ہے۔ مجھے خوب یاد ہے، حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ مجھے خوب یاد ہے کہ جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی اور اس شخص نے کہا تھا کہ آپ مجھے اپنا کوئی معجزہ دکھائیں، تو سب لوگ حیران تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کا کیا جواب دیں گے۔ سب نے یہی خیال کیا کہ آپ کوئی ایسی تقریر کریں گے جس میں معجزات کے متعلق بتائیں گے کس طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہی اس نے اپنی بات کو ختم کیا اور آپ کو انگریزی سے اردو ترجمہ کر کے سنائی گئی تو آپ نے فوراً یہی جواب دیا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، مسلم موعود فرماتے ہیں یہ چھوٹی سی بات تھی، لیکن ہر ایک انسان کی عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب بھی ہر ایک وہ انسان جو عقل سے کام نہیں لے گا کہے گا کہ یہ کیا معجزہ ہے، مگر جن کی آنکھیں کھلی ہوئی اور عقل اور سمجھ رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور حق کے قبول کرنے والے کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ میری صداقت میں لاکھوں نشانات دکھلائے گئے، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ اتنے نشانات دکھلائے گئے ہیں جو گنے بھی نہیں جا سکتے، مگر پھر بھی بہت سے نادان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اتنے تو مرزا صاحب کے الہام بھی نہیں، پھر نشانات کس طرح اس قدر ہو گئے۔ لیکن عقل اور سمجھ رکھنے والے انسان خوب جانتے ہیں کہ لاکھوں نشانات تو ایک الہام سے بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ایک قصہ مشہور ہے کہ کوئی شخص تھا، اس نے اپنے بھتیجوں سے کہا کہ کل میں تم کو ایک ایسا لڈو کھلاؤں گا جو کئی ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے بنایا ہوگا۔ دوسرے دن جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تو انہوں نے لڈو کھانے کی امید پر کچھ نہ کھایا، اور چچا کو کہا کہ وہ لڈو دیجئے۔ اس نے ایک معمولی لڈو نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ ہے وہ لڈو جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ سخت حیران ہوئے کہ یہ کس طرح کئی لاکھ آدمیوں کو بنایا ہوا ہے۔ چچا نے کہا کہ تم کاغذ اور قلم لے کر لکھنا شروع کر دو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ واقعہ میں لڈو کو کئی لاکھ آدمیوں نے بنایا ہے۔ دیکھو ایک حلوائی نے اسے بنایا، اس کے بنانے میں جو چیزیں استعمال ہوئیں ان کو حلوائی نے کئی آدمیوں سے خریدا، پھر ان میں سے ہر ایک چیز کو ہزاروں آدمیوں نے بنایا۔ مثلا شکر کو ہی لے لو، اس کی تیاری پر کتنے آدمیوں کی محنت خرچ ہوئی ہے۔ کوئی اس کو ملنے والے ہیں، کوئی رس نکالنے والے ہیں، کوئی نیشکر کھیت سے لانے والے، کوئی ہل جوتنے والے، پانی دینے والے، پھر ہل میں جو لوہا اور لکڑی خرچ ہوئی ہے اس کے بنانے والے۔ اسی طرح سب کا حساب لگاؤ تو کس قدر آدمی بنتے ہیں۔ پھر شکر کے سوا اس میں آٹا ہے،
اس کے تیار کرنے والے کا اندازہ لگاؤ، کیا اس طرح اتنی تعداد نہیں بن جاتی؟ بھتیجوں نے سن کر کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ان بچوں کی سمجھ میں نہ آئی، لیکن وہ شخص چونکہ عقل مند تھا اس لیے وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک لڈو کے تیار ہونے میں لاکھوں آدمیوں کی محنت خرچ ہوتی ہے۔ تو یہ تو اس نے دنیاوی رنگ میں نصیحت کی تھی، مگر جو روحانی بزرگ ہوتے ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ پھر مرزا مظہر جانے جانا کا واقعہ بیان کیا آپ نے کہ انہوں نے بٹالے کے ایک شخص غلام نبی کو 2 لڈو دیے، اس نے منہ میں ڈال لیا اور کھا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس سے انہوں نے پوچھا کہ تم نے ان لڈوؤں کو کیا کیا؟ اس نے کہا کھا لیے۔ یہ سن کر انہوں نے نہایت تعجب انگیز لہجے میں پوچھا کہ ہیں کھا لیے؟ اس نے کہا جی ہاں کھا لیے۔ اسی طرح وہ بار بار ان سے پوچھتے رہے، تعجب کرتے رہے، اتنی جلدی تم نے کھا لیے؟ اس کو خیال ہوا کہ انہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طرح کھاتے ہیں۔ ایک دن کوئی شخص ان کے پاس کچھ لڈو لایا، ان میں سے آپ نے ایک لڈو اٹھا کر رومال پر رکھ لیا اور اس میں سے ایک ریزہ توڑ کر آپ نے تقریر شروع کر دی کہ میں ایک ناچیز ہستی ہوں، میرے لیے خدا تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی نعمت بھیجی ہے، اس میں کیا کیا چیزیں پڑی ہیں، پھر ان کو کتنے آدمیوں نے بنایا ہوگا، کیا مجھ ناچیز کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ نعمت بھیجی ہے؟ اس طرح تقریر کرتے رہے اور ادھر اپنی عاجزی اور فروتنی بیان کرتے رہے اور اس طرح خدا تعالیٰ کی حمد اور تعریف کرتے رہے۔ اسی طرح ظہر سے کرتے کرتے ابھی پہلا ہی دانہ جو منہ میں ڈالا تھا وہی کھایا تھا کہ عصر کی اذان ہو گئی اور اسے چھوڑ کر وضو کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کیا بات تھی؟ مسلم فرماتے ہیں یہ کیا بات تھی؟ یہی کہ اس لڈو میں انہیں خدا تعالیٰ کے ہزاروں نشانات نظر آتے تھے۔ یوں کھانے والا تو 4 5 10 20 لڈو بھی جھٹ پٹ کھا سکتا ہے، مگر مظہر جانے جانا کے لیے ایک ہی لڈو اتنا بوجھل ہو گیا کہ اس کے کھانے سے ان کی کمر ٹوٹی جاتی تھی اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے۔ تو عقل ہی ایک چھوٹی سی چیز کو بڑا بنا دیتی ہے اور نادانی نظر آنے والی بڑی چیز کو بھی چھوٹا ظاہر کر دیتی ہے۔ اسی طرح عقل ایک بڑی نظر آنے والی چیز کو چھوٹا دکھا دیتی ہے اور نادانی ایک معمولی چیز کو بڑا دکھا دیتی ہے۔ تو عقل مند انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی خدا کے بڑے بڑے نشان دیکھ لیتا ہے اور نادان بڑی بڑی اہم باتوں میں بھی کچھ نہیں دیکھتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ میری صداقت کے خدا تعالیٰ نے لاکھوں نشانات دکھلائے ہیں۔ یہ بالکل درست ہے، اور اس میں مسلم فرماتے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کی صداقت کے خدا تعالیٰ نے اس قدر نشانات دکھلائے ہیں کہ جن کا شمار بھی نہیں ہو سکتا، مگر کن کے لیے یہ نشان جو دکھلائے ہیں کن کے لیے ہیں؟ انہی کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کی صداقت کے نشانات دیکھنے کے لیے یہاں آئے تو یہ جس قدر بھی عمارتیں ہیں یہ قادیان میں فرما رہے ہیں کہ سامنے جو نظر آ رہی ہیں مسجد اقصیٰ میں کھڑے ہو کر، ان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر باقی سب آپ کے نشان ہیں۔ پھر احمدیہ بازار سے آگے کے جس قدر مکانات بنے ہوئے ہیں ان کے لیے زمین تیار کی گئی ہے، اس میں ڈالا ہوا مٹی کا ایک ایک بورا نشان ہے۔ یہاں ایک اتنا بڑا گڑھا تھا کہ ہاتھی غرق ہو سکتا تھا، اس میں مٹی ڈال ڈال کے وہ بھرا، پھر آبادی ہوئی۔ پھر قادیان سے باہر شمال کی طرف نکل جائیں، وہاں جو اونچی اور بلند عمارتیں نظر آئیں گی ان کی ہر ایک اینٹ اور چونے کا ایک ایک ذرہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا نشان ہے۔ پھر قادیان میں چلتے پھرتے جس قدر انسان نظر آتے ہیں، خواہ وہ ہندو ہوں یا سکھ یا غیر احمدی ہیں یا احمدی، سب کے سب ہی آپ ہی کی صداقت کے نشان ہیں۔ احمدی تو اس لیے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو دیکھ کر اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں کے ہو رہے، اور غیر احمدی اور دوسرے مذاہب والے اس لیے کہ ان کی طرز رہائش، لباس وغیرہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے سے پہلے وہ نہ تھے جو اب ہیں۔ ان کی پگڑی، ان کا کرتا، ان کا پاجامہ، ان کی عمارتیں، ان کا مال، ان کی دولت وہ نہ تھی جو اب ہے۔ آج بھی قادیان کی ترقی اس بات کا ثبوت ہے۔ آج بھی لوگ قادیان جاتے ہیں تو اس لیے جاتے ہیں کہ وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی ہے، اس لیے نہیں جاتے کہ ایک شہر ہے
اور عام شہروں کی طرح اس کی آبادی بڑھ رہی ہے اور ترقی کر رہا ہے یا پھیل گیا ہے شہر. وہاں کے لوگ کاروباری آج بھی اس امید پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہاں جلسہ ہوگا جو حضرت مسیح علیہ السلام کو جاری کرتا ہے تو ہمارے کاروبار بھی چمکیں گے. تو یہ ترقیاں مالی لحاظ سے بھی غیروں کی بھی آج حضرت مسیح علیہ السلام کی وجہ سے ہو رہی ہیں اس شہر میں. بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام کے دعویٰ کرنے پر لوگ آپ کے پاس آئے اور ان لوگوں نے بھی فائدہ اٹھا لیا اور لا یشقى جلیسہم کی وجہ سے ان کو بھی نعمت مل گئی. تو یہ سب آپ کی صداقت کے نشانات ہیں. حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی مسجد جہاں آپ یہ خطبہ دے رہے تھے اس کی یہ عمارت ہے، یہ لکڑی، یہ کھمبا، یہ سب نشانات ہیں کیونکہ یہ پہلے نہیں تھے. جب حضرت مسیح علیہ السلام نے دعویٰ کیا تو پھر بنے ہیں. بس لاکھوں نشانات تو یہاں ہی مل سکتے ہیں. پھر سالانہ جلسے پر اس قدر لوگ آتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آنے والا ایک نشان ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ ہر سال ظاہر کرتا ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا کرتا رہے گا. تو حضرت مسیح علیہ السلام اپنے نشانات کا یہ بہت کم اندازہ لگایا کہ وہ لاکھوں ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ وہ اس قدر ہیں کہ کوئی انسانی طاقت میں گن ہی نہیں سکتی. صرف خدا تعالیٰ ہی کے اندازے میں آ سکتے ہیں. لیکن جہاں یہ نشانات ہمارے لیے تقویت ایمان کا موجب ہوتے ہیں وہاں اس آیت کے مزید یہ بھی بتاتے ہیں کہ اول ہر ایک آنے والا انسان آنکھیں کھول کر دیکھے کہ یہاں کس قدر نشانات ہیں اور پھر وہ خود بھی ایک نشان ہے. اور آج دنیا میں پھیلے ہوئے احمدی اور جماعت احمدیہ کی مساجد، مشن ہاؤسز، جامعات، اسکول، ہسپتال، مقامی باشندوں کا آپ کے ساتھ عقیدت اور احترام کا اظہار، یہ سب نشانات ہیں. جس کی روحانی نظر ہو اسی کو نظر آ سکتا ہے. حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خوب یاد ہے کہ ایک مولوی حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا میں آپ کو کوئی نشان دیکھنے آیا ہوں. آپ ہنس پڑے اور فرمایا میاں تم میری کتاب حقیقت الوحی دیکھ لو، تمہیں معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے میری تائید میں کس قدر نشانات دکھائے ہیں. تم نے ان سے کیا فائدہ اٹھایا ہے کہ اور نشان دیکھنے آئے ہو. بس اگر اس شخص نے 2 منٹ یا 5 منٹ میں پوری ہونے والی 2-4 پیشگوئیاں پیش کی ہوتی تو ہم 2 سال کیا اس کی 200 سال والی پیشگوئی بھی مان لیتے اور کہتے کہ جب ہم نے 2, 3 یا 5 منٹ میں پوری ہونے والی پیشگوئیاں دیکھی ہیں تو یہ لمبے عرصے والی پیشگوئیاں بھی ضرور پوری ہوں گی. لیکن اگر کوئی شخص اس قسم کی پیشگوئیاں دکھائے بغیر لمبے عرصے والی پیشگوئیاں کرے تو ہم کہیں گے کہ یہ بات عقل کے خلاف ہے. بس حضرت مسیح علیہ السلام کی تو پیشگوئیاں تو آپ کی زندگی میں پوری ہوئیں اور آج تک ہو رہی ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ جماعت کی روزانہ ترقی اس کی دلیل ہے، اس کا ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ ان پیشگوئیوں کے پورا ہونے جس طرح ہو رہی ہیں ان کو نظر نہ آنے والوں کو بھی بصارت عطا فرمائے کہ ان کو دیکھیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر لمحہ اپنے ایمان میں مضبوط کرتا چلا جائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر